وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ نہیں کوئی زمین میں چلنے والا جانور، نہ اپنے پروں کے ساتھ اڑنے والا کوئی پرندہ، مگر وہ بھی تمہاری مثل گروہ در گروہ ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر ان کے رب کی طرف سارے جمع کیے جائیں گے۔ پچھلی آیات میں مشرکین کی طرف سے مطالبات کا تذکرہ ہے۔ کہتے تھے ہمارے پاس نشانیاں لاؤ، نبوت کی، اسی طرح توحید کی نشانیاں، معجزات لے آؤ، قرآن مجید کی آیات ہمارے سامنے قرآن مجید کی صورت میں، کتاب کی صورت میں لکھی ہوئی ہیں، تب ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ جو مصر ہے، اصرار کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی لائیں، یہ خود اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کی توحید کی کتنی نشانیاں ہیں۔ ساری زندگی لگا دیں، ان نشانیوں کو بھی ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو یہ اپنی مرضی کی جو نشانیاں طلب کر رہے ہیں محض ہٹ درمی کی بنیاد پر ہے، حقیقت سے دور ہے۔ یہاں فرمایا انہی نشانیوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کوئی چلنے والا ایسا جانور نہیں جن کی زندگی تمہاری زندگیوں کی طرح نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسانوں کے گروہ ہیں، طبقات ہیں، انسانوں کی زندگی کا ایک نظام ہے، ایک ترتیب ہے۔ کامیاب معاشرہ وہ ہے جو نظام کی پابندی کے ساتھ چلے، اور ناکام وہ ہے جو نظام کو توڑ دے۔ اسی طرح یہ مثالیں جانوروں کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ جانوروں میں غور کریں، دابہ کہتے ہیں زمین پر چلنے والے، اس کی ٹانگیں 2 ہوں، 4 ہوں، 6 ہوں، 8، 12 جتنے بھی ہوں جو زمین پر چلنے والی چیزیں ہیں، سب کو دابہ کہتے ہیں۔ فرمایا زمین پر چلنے والے جو دابہ ہیں ان کے گروہ ہیں تمہاری مثل۔ مفسرین نے اس لفظ کے نیچے بھی بہت چیزوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ جنگل میں رہنے والے جانوروں کا نظام زندگی الگ ہے، آبادیوں میں رہنے والے جانوروں کا نظام زندگی الگ ہے، دریا میں رہنے والے جانوروں کا نظام زندگی الگ ہے، پھر یہ جو جنگل میں رہنے والے جانور ہیں ان میں سے ہر ایک کے الگ الگ گروہ ہیں۔ شیر کی الگ نظام ہے، چیتے کا الگ نظام ہے، گیدڑ کا، لومڑی کا الگ الگ نظام ہے، اور ان کا ایک مرتب شدہ نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر ان کو نظام زندگی دیا، اور انسان کے علاوہ اللہ نے ساری مخلوق کے ذہن میں جو ان کا نظام ڈالا ہے وہ اس نظام سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اگر تھوڑے سے آگے پیچھے ہوں تو وہ زندگی گزار ہی نہیں سکتے، مر جاتے ہیں۔ وہ اپنے نظام سے نکلنے کے علاوہ ان کی زندگی ہے نہیں، اپنے نظام میں داخل ہوئے زندگی گزار سکتے، اس کے علاوہ ان کے پاس زندگی نہیں ہے۔ چمٹی سے لے کر ہاتھی تک، اس سے کوئی بڑا جانور ہو وہاں تک بھی اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا نظام مرتب کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو چمٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جانوروں کا ذکر فرمایا، ایک اڑنے والا اور دوسرا یہ زمین پر چلنے والا، جن کا نام لیا۔ ایک سورۃ نمل ہے جس میں چمٹی کا نام ہے، اور ایک سورۃ نحل ہے جس میں اڑنے والے پرندے کا، یہ جو شہد ہے اس کی مکھی کا تذکرہ ہے، یہ اڑنے والا پرندہ ہے۔ تو ان دونوں کو دیکھ لیں، ان میں سے ہر ایک کا نظام مرتب شدہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو چمٹی ہے
اس کا نظام اگر جن لوگوں نے اس کی تحقیق کی ہے 40 سال لگائے ہیں صرف اس کے نظام کو دیکھنے کے لیے، پھر بھی اس کا نظام پوری طرح پہچان نہ سکے۔ ان کی الگ الگ قسمیں ہیں، کچھ درختوں پر رہنے والی ہیں، کچھ زمین میں رہنے والی ہیں، کچھ زمین کے اوپر چلنے والی ہیں، کچھ پروں والے ہیں، کچھ بغیر پروں والے ہیں۔ تو ان کے اندر طبقات ہیں، پھر ایک طبقے کے جو لوگ ہیں ان کے اندر امور کی تقسیم ہے، کچھ بچے جننے والے ہیں، کچھ ان پر پہرے دینے والے ہیں۔ انہوں نے اندر بستیاں جو بنا رکھی ہیں ان میں انڈے دینے کی جگہ الگ ہے، اور انڈے دینے والی جو چمٹیاں ہیں ان کی جگہ الگ ہے، جو نر ہیں ان کی نظام الگ ہے، ان کا ایک ان کا سربراہ ہے، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اگر کوئی بھی نافرمانی کرے تو اس کا مقدمہ چلتا ہے، پھر اگر اس کی سزا، اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اس پر اس کی سزا ہے۔ اور ان کا ایک طبقہ ایسا ہے جو ان کا پہرا دیتا ہے، فوجی نظام ہے ان کا، اور ان کا زیر زمین بستیاں ہوتی ہیں، ان کا جو دروازہ ہے دروازے کے ساتھ ہی ان کا چوکیداروں کا ایک مستقل کمرہ ہوتا ہے، اور ان کا الگ اللہ نے نظام بنایا، ان کے اوپر سر کے اوپر انٹینے ہوتے ہیں، اور جو بہر پہرا دینے والے ہیں ان کے سر پر بھی انٹینے ہوتے ہیں، تو وہ آپس میں ان کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں۔ ایک بستی کی چمٹی اگر دوسری بستی میں پہنچ جائے تو اس کو راستہ نہیں ملتا۔ اسی طرح ان کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں، صلح ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر دشمن کی چمٹی دوسری دشمن کی مقابلے کی چمٹی کی بستی میں چلی جائے تو اس کی صلح کا ایک انداز ہے کہ وہ پاؤں کے بل نہیں چلتی، وہ الٹی چلتی ہے۔ جب الٹی چلتی ہے تو اس کے جو فوجی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں، تو اس سے ان کے درمیان پھر صلح ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کا جو تجارتی نظام ہے یہ بھی ایک خاص ترتیب سے ہے، یہ خاص اوقات میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو نظام ہے خوراک کا یہ بھی منتقل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص دماغ دیا ہے کہ یہ جو گندم یا دوسری چیزوں کے یہ دانے لے آتے ہیں تو ان کے ٹکڑے کرتے ہیں، ایسے ثابت ان کو نہیں رکھتے، ثابت رکھیں تو وہ اگ آتے ہیں، تو ٹکڑے کر کے رکھیں تو وہ سال ہر سال چلتے رہتے ہیں۔ ان کا ایسا مرتب نظام ہے کہ ان کے خلاف نہیں کرتے۔ اگر کوئی دشمن چمٹی آ جائے تو وہ وہاں سے بچ کر نہیں جاتی، اس کو قید کرتے ہیں، وہ معافی مانگتی ہے تو اس کو چھوڑتے ہیں، ورنہ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ پھر یہ جو چمٹی ہیں ان کا قبرستان الگ ہے۔ بہت دفعہ ہمارے سامنے بھی اس طرح ایک چمٹی دوسری مردہ چمٹی کو پینٹھ پر اٹھا کر لے جا رہی ہوتی ہے، یا کئی ساری چمٹیاں اس کو اٹھا کر لے جا رہی ہوتی ہیں۔ آخر اس کا کوئی ایک نظام ہے، ان کا ایک قبرستان ہے، اس میں ان کو دفن کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایک مرتب نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ زمین پر چلنے والے جو جانور ہیں وہ بھی تمہاری طرح طبقات ہیں، ان کا بھی ایک نظام ہے، وہ نظام کے تحت چلتے ہیں، اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ اسی طرح وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اڑنے والے جو پرندے ہیں ان میں سب سے چھوٹا پرندہ جو ہے وہی شہد کی مکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ جنہوں نے ریسرچ کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو اڑنے والی یہ مکھی ہے اس کا بھی خاص نظام ہے، اس کی ایک ملکہ ہے، ان کے ہاں بھی ایک نظام ہے، ایک ان کے کچھ پہرے دار ہوتے ہیں، کچھ خوراک تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے اس کو پیدا فرمایا۔ ان کے نظام میں یہ بات ہے کہ کوئی مکھی بھی گندگی پر نہیں بیٹھ سکتی، ناپاک جگہ پر نہیں بیٹھ سکتی، ہمیشہ پاک جگہ پر بیٹھے گی، میٹھی جگہ پر بیٹھے گی، اور ایسے پھول پر بیٹھے گی جو انسان کے لیے صحت کا ذریعہ ہے، جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے اس میں بیٹھنے کی ان کو اجازت نہیں ہے، اور ان کی حدود متعین ہے جس میں یہ سفر کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایک وہ حدود کراس کر جائے تو اس کا بھی مقدمہ چلتا ہے، بسا اوقات اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے قتل کرنے کی ترتیب بھی سر عام ہے، سب کو جمع کرتے ہیں، سب کے سامنے اس کا قصاص لیا جاتا ہے، ایک خاص ترتیب ہے ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ انسان اپنے ارد گرد غور کرے تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں، چاہے جائے کہ وہ بڑی بڑی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے ہیں۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز دابہ ہو یا پرندہ ہو، یعرفوننی، مجھے پہچانتے ہیں، وَيُحَوِّدُونَنِی، میری توحید پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَنِی، میری تسبیح کرتے ہیں، وَيُحَمِّدُونَنِی، میری تحمید بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں۔ کوئی پرندہ
اور کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو. جو غافل ہو جاتا ہے اس کو موت واقع ہو جاتی ہے, وہ زندہ بھی نہیں رہ سکتا. ایک انسان ہے جس کے لیے اللہ نے ساری مخلوق بنائی اور نافرمانی بھی کرتا ہے, پھر بھی اللہ اس کو کھلاتا ہے, پھر بھی زندگی گزار رہا ہے, اس لیے کہ اس کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کھانا پینا نہیں ہے, وہ مقصد اللہ کی عبادت اور اپنے خواہشات کے خلاف اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. یہاں فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے کتاب میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا. اس میں 3 احتمال ہیں. کتاب سے مراد لوح محفوظ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ساری مخلوق کا مکمل نظام ہم نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے, اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق اس نظام کے اتنا تابع ہے کہ اس کا مخالف نہیں کر سکتی. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی طرف متوجہ فرما دیا. ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے اس میں قانون لکھ دیا ہے, متوجہ فرما دیا. کسی کو تفصیل سے, کسی کو اجمال سے, کسی کو اشارے سے, کسی کو دلالت سے, ہر چیز کا تذکرہ ہے. اور تیسرا احتمال اس میں کتاب سے مراد اعمال نامہ ہے انسان کا, کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے ہم کوئی چیز بھی نہیں چھوڑتے, سب لکھا جا رہا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا ظاہرا. فرمایا کہ چھوٹی اور بڑی ہر عمل, ہر سوچ اور فکر لکھی جا رہی ہے, اور قیامت کے دن اس کو پائے گا. اور فرمایا آگے ثم الی ربہم یحشرون, اپنے رب کی طرف سب نے لوٹنا ہے, وہاں جمع ہونا ہے, وہاں حساب کتاب دینا ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے کیا بنایا اور انسان اللہ کو کیا پیش کر رہا ہے. مخلوق, باقی مخلوق کے لیے اللہ نے کیا بنایا اور انہوں نے کیا پیش کیا اللہ تعالیٰ کو, یہ سارا سب کچھ سامنے ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون. وما من دابۃ, کوئی زمین پر چلنے والا, فی الارض زمین پر چلنے والا جانور نہیں, ولا طائر نہ کوئی پرندہ, یطیر بجناحیہ جو اپنے پروں کے ساتھ اڑتا ہے, الا امثالکم مگر ان کے بھی گروہ ہیں تمہاری مثل, ما فرطنا ہم نے نہیں چھوڑی کوئی چیز, فی الکتابی کتاب میں, من شیء کوئی چیز بھی, ثم الی ربہم پھر ان کے رب کی طرف, یحشرون ان جمع کیے جائیں گے.